میں آج آفس سے لیٹ ہو گیا اور سوچا کیوں نہ شارٹ کٹ لے لوں اور قبرستان سے گزرنے لگا۔ میں ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا آواز اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا ایک آدمی قبر کے قریب بیٹھا ہے اور زاروں کا تاب رو رہا ہے۔ میں نے تجسس کے مارے اس کے قریب گیا اور بولا، یار کیا ہوا، کیوں اس طرح سے رو رہے ہو؟ میں نے دیکھا تو ایک عورت کی قبر تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تمہاری والدہ ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، کوئی مرد اس طرح سے اپنی بیوی کی قبر پہ بھی رو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا، کیوں یار، کیا تم اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے جو یوں بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ اس نے کہا، کاش میں اپنی بیوی سے محبت کر ہی لیتا تو یوں مجھے اتنی جلدی چھوڑ کے نہ چلی جاتی۔ یہ عورت ہمیشہ میرے پیار کو ہی ترستی رہی اور اس کے مرنے کے بعد میں اس کے ساتھ کو ترس رہا ہوں۔ نازش ایک غریب گھر کی لڑکی تھی۔ جب میری اس کے ساتھ شادی ہوئی تو میں بھی کوئی اتنا امیر نہیں تھا۔ جیسے اس کی قدم میرے گھر پہ پڑے ایسا لگا جیسے دولت کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی ہو۔ میں نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی اور یہ میری خود غرضی ہی تھی۔ جس کی قسمت سے میں نے ترقی کی اس کو کبھی عزت اور سکون ہی نہ دے سکا۔ میں نے کبھی نازش کو بیوی کا مقام نہ دیا جو اس کا جائز حق تھا۔ ہمیشہ اس کے سامنے دوسروں کو عزت دی اور مقام دیا اور اسے ہر وقت بے عزت کیا۔ نازش نے پھر بھی کبھی مجھ سے شکوہ نہ کیا کیونکہ میری سوچ تھی کہ میں اس سے بہتر زندگی کا ساتھی حاصل کر سکتا تھا۔ میں اپنے رشتے کو کبھی سمجھ ہی نہ سکا، ہمیشہ اپنے پیر کی جوتی ہی سمجھا تھا اور جن کی خاطر میں یہ سب کرتا رہا آج وہ میرے اپنے نہ تھے۔ جو اپنی تھی وہ آج مانو مٹی کے نیچے سو رہی ہے۔ کاش میں اپنے رشتے کو ایسے خراب نہ کرتا، اپنی بیوی کو عزت دیتا، جائز مقام دیتا تو یوں نہ ہوتا۔ نازش ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت، سب سے بڑھ کر خوبصورت لڑکی تھی۔ کوئی اس سے مل کر اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکتا تھا۔ مجھے اللہ نے اتنی دولت عطا کی کہ خوش آمدیوں کی میرے پیچھے لائنیں لگ گئی۔ ہر کوئی میری تعریف کرتا، سراہتا۔ میں خود کو ایک شہزادہ سمجھنے لگ گیا جسے نازش سے بہتر لائف پارٹنر چاہیے تھا۔ میں دوسروں کے سامنے اس کو بے عزت کرتا تو وہ دوسرے بھی جیسے ہی اس کی عزت کرنا بھول گئے تھے۔ ہر کوئی اس کا مذاق اڑاتا، بے عزت کرتا۔ مجھے چاہیے یہ تھا کہ میں دوسروں سے اس کی عزت کرواتا، مگر افسوس میں سے سب سے آگے تھا۔ مجھے کوئی بھی کہتا کہ نازش نے یہ غلطی کی ہے، چاہے اس نے کی بھی نہ ہو، میں بنا سوچے ہی سمجھے اسے دوسروں کے سامنے کھڑی کھڑی سنا دیتا۔ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے وہ ترستی رہی۔ میں نے کبھی پوری ہی نہیں کی، ہر کسی پر اپنی عنایات کی۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو ہی نہ تھم رہے تھے، لیکن نازش ایسی تھی کہ اس نے مجھ سے کبھی شکوہ ہی نہ کیا۔ اس نے تو شکوہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میرے رویے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو منہ دوسری طرف کر کے کہتے، لیکن مجھے پتہ ہوتا وہ چپکے چپکے آنسو بہا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نازش چپکے سے اس دنیا سے چلی گئی۔ مجھ پر اس کی دنیا کی حقیقت اس وقت سامنے آئی جب وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ نازش کی آنکھیں بند کرتے ہی جیسے میں راجہ سے فقیر ہو گیا، میرا کاروبار ڈوب گیا، جو میرے آگے پیچھے پھرتے تھے مجھ سے دور ہونے لگے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے میں لوگوں کی طرف دیکھتا۔ پہلے میں جب آفس جانے لگتا تو میرے کپڑے پریس کیے اور ناشتہ تیار ملتا۔
میں روز بن سور کر جاتا بغیر اپنی بیوی کا شکریہ ادا کیے. میں نے ماسی سے کم در سمجھا تھا. لوگ ماسی کو ہر ماہ تنخواہ دیتے ہیں. میں نے تو اسے کبھی سال بعد بھی کبھی کچھ نہ دیا تھا. وہ جو میرے بھائی تھا، مائی مامیاں جو میں کو سیدھے پڑھتے تھے، وہ تھک گئے تھے. امی طرف دیکھتے بھی نہ تھے کہ کہیں ہم سے کچھ مانگ نہ لے. کاش میں اپنے رشتے کی قدر کر لیتا تو دنیا کا یہ حقیقی رشتہ تو میرے ساتھ ہوتا. اس نے بھی اختیار میری طرف پڑھ کر پوچھا، کیا تمہاری بیوی زندہ ہے؟ اگر زندہ ہے تو اس کی قدر کرنا، میری طرح بالکل نہ کرنا دوست، ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے. کچھ بھی نہ رہ جائے گا. یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کر کے اپنی بیوی کی قبر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور میں شرمندہ وہاں سے اٹھ گیا، کیونکہ میں بھی کہیں نہ کہیں اپنی بیوی کا مجرم تھا.